ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ہوں، آپ نے آگے فلسطین کا جو ایک ڈائلیما ہے وہ بیان کیا کہ اگر وہاں پر نوجوانوں کی موت ہو رہی ہے تو وہ مطلب کہ اس کو ہمیں ترجیح نہیں دینی چاہیے، ہمیں ترجیح دینی چاہیے جو مطلب کہ شیعان علی ہیں نہیں ان نہیں، پر جو ترجیح ہم ظلمت ہو کیا رہی ہے۔ کریں بھائی، یعنی تو ترجیح کیا کیا کریں یا کیا کریں، کہنے کا بتائیے مطلب یہ ہے مسئلہ کہ ظلم ظلم بیسیکلی ظلم ظلم کے خلاف تو ظلم بری بات ہے، ظلم لیکن بری یہ جو بات ہے۔ ہاں تو وہاں ظلم پر بری آپ نے بات کہا وہ ہے وہاں پہ، ناسبیت ہے، وہ دیکھ ناسبی ہیں، دیکھیں وہاں پہ تو جو ظلم ہو وہاں رہا ہے کے اس جو کے بچے ہیں۔ وجوہات ہیں، جی ہاں وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کا ایران ہے، ٹھیک ہے نا، ایران نے حماس کو پیسے دے کر اور ان کے لیے پلاننگ کر کے، ایرانی جنرل تھا نا جنہوں نے پلاننگ کیا تھا 7 اکتوبر کا، تم جا کے اسرائیل سے پنگا لے لو، اسرائیل کو انہوں نے حملہ کیا۔ یہ تو بیوقوف ہے ایران، یہ ایران کی حماقت ہے، اور ایران کی فلسطین کے مسئلے سے ایک ٹیمپرری یوزج ہے، ایک استفادہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ہیرو کے طور پہ پیش کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایران کے پلاننگ کے ساتھ، ایران کے اسلحے کے ساتھ، ایران کے پیسوں کے ساتھ حماس نے حملہ کر دی بھائی، تم 1,000 فلسطینوں کو مار دیا، پھر کہاں گئے؟ پھر کہاں گئے؟ پھر بالکل، اسرائیل آیا نا، برباد جی کیا نا، تو پھر ایران نے کیوں دفاع نہیں کیا؟ اور بھائی اگر تم پلاننگ کرتے ہو کہ تم جا کے حملہ کرو، اب حملے کے دوسرے دن خامنئی آیا، کتنی شاندار تقریر کیا، خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ بھائی جی ہاں اسرائیل کا ہم نے یہ کر دیا۔ اس کے 5 دن بعد جب امریکہ نے بھی وہاں پہ تھریٹ کیا، اسرائیل کا بھی غضب ظاہر ہو گیا کہ اسرائیل اب چھوڑے گا نہیں، خامنئی خود آیا کہتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پہلے 2 دن پہلے اس نے تقریر کیا، خوشی کا اظہار کیا کہ بھیا ماشاء اللہ کیا ہوا، اسرائیل کا غرور ہم نے زمین پہ ملا دیا، پھر اگلے دن توبہ کر رہا ہے، اگلے دن اس نے توبہ کیا کہ ہم نے نہیں کیا۔ تو بھائی اگر تمہارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ تم فلسطین کا دفاع کر سکو، تو تم نے یہ کیوں کیا پنگا لیا بھائی، ہے کہ نہیں بھائی؟ بالکل بالکل اسرائیل جو بالکل کر رہا ہے بہت ہی برا کر رہا ہے، دیکھو اسرائیل اللہ سے نہیں ڈرتا، اسرائیل دنیا سے بھی نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایسے کہتا ہی ہے ہے، میں بالکل اپنے دشمن کو تباہ کر دوں گا، دشمن کے ساتھ اگر 10 20 50 ہزار بے گناہ لوگ مرے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے پرواہ نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں ہر گھر جا کے اس میں سے تلاشی لے لوں، اس میں اگر کوئی حماس کا آدمی ہے اس کو قتل کروں، اس میں میرے اپنے بہت سارے فوجی مر جائیں گے اس طرح، ٹھیک ہے نا، بہت سارے فوجی، میرے بالکل لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی میں پورا جو محلہ ہے، محلے کا محلہ میں جو بمبار کرتا ہوں اس میں بم گراتا ہوں، محلے میں 2 حماس کے آدمی مر جائیں گے لیکن وہی اس میں 300 400 بے گناہ لوگ بھی مر جائیں گے نا، کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے اس بالکل، یہ یہی اس کا یہ اسٹریٹجی دراصل ہے، بات ہے۔ اسٹریٹجی ہے نا۔ امریکہ کا یہ اسٹریٹجی تو نہیں تھا عراق میں، امریکہ کا اسٹریٹجی عراق افغانستان میں کیا تھا کہ اگر کسی محلے سے ان پہ فائرنگ ہوتی وہ پورے محلے کو وہ کیا نہیں کرتے تھے کہ پورے محلے کو ربل بنا دے، زمین پہ گرا دینا۔ امریکہ جاتا تھا، فوج گھر گھر جا کے وہ تلاشی لیتا تھا کہ بھائی آدمی کہاں، مل گیا تو مل گیا، نہیں ملا تو بھائی چھوڑ دیتا۔ اس میں وہ امریکہ یہ اگر چاہتا امریکہ عراق کو بمبار کرتا تو امریکہ کے پاس بہت فائر پاور ہے، بہت فائر پاور، اس نے نہیں کیا، اس نے کہا کہ ہم نہیں کر، یہ نہیں کرنا، یہ وار کرائم ہے، یہ جنگی جرائم، ہم اس کو کمٹ نہیں کرتے، اس کو ہم مرتکب نہیں ہوتے۔ افغانستان میں بھی یہی ہوا طالبان کے ساتھ، اوباما کے زمانے میں یہ ہوتا تھا طالبان کے ساتھ جنگ میں کہ رولز آف انگیجمنٹ یہ تھا کہ اگر آپ کہیں سے آپ پہ فائرنگ ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ فائر ریٹرن نہیں کر سکتے، اگر وہاں پہ سویلین لوگ ہیں کسی محلے پہ فائر ریٹرن نہیں کر سکتے، بالکل بالکل اور اس کے مضافات میں بھی آپ بم نہیں پہن سکتے اگر 1% بھی احتمال ہے، 1% بھی احتمال ہے کہ یہاں سے بم کے پرخچے اڑ کے کسی گھر میں گر سکتا ہے، 1% بھی احتمال۔ تو امریکی فوج نے کہ ہاتھ پیچھے سے باندھے ہوئے تھے نا، اور پھر بہرحال جو کچھ ہوا، اگر اس کے پاس فائر پاور تھا نا افغانستان میں، وہی کرتا جو اسرائیل کر رہا، اگر کر لیتا تو اچھا تھا شیعوں کے لیے، واللہ کر لیتا، طالبان کا جو ہے نا وہ بے صفایا کر شک لیتا، بے شک بے شک لیکن وہ نہیں کیا۔ چلیں، عرض یہ ہے میرے بھائی کہ اسرائیل کو ڈر، جب سب کو پتا ہے کہ اسرائیل کی یہ پالیسی ہے، تو تم نے اگر فلسطینیوں تم نے اسرائیل کو مثلا اس سے اپنی دشمنی دکھانے کے لیے اس کے تم نے ایک کارروائی کی 7 اکتوبر کو، اور پھر اسرائیل پلٹ کے آیا ہے، ان لوگوں کو اتنا مار رہا ہے، تو اس میں تمہاری بھی ذمہ داری ہے، ایران کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایران جو ہے نا اپنے بالکل آپ کو پیچھے کھینچ کے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے اسرائیل برا ہے، اسرائیل برا ہے، ہم مانتے ہیں اسرائیل برا ہے، بالکل اسرائیل برا ہے، لیکن آپ ایران بھی مجرم ہے، ایران بھی مجرم ہے، تم بھی اس واقعے میں ذمہ دار ہو۔ جب تمہیں پتا ہے، پوری دنیا کو اس سے پہلے پتا تھا، مجھے سب لوگوں کو پتا ہے جو اسرائیل کی ہسٹری کو جانتے ہیں کہ اسرائیل کی ملٹری ڈاکٹرین کیا ہے۔ اسرائیل کی ملٹری ڈاکٹرین یہ نہیں ہے
کہ وہ جنگی قوانین کے ساتھ، وہ جنگی قوانین جو ہیں کہ آپ بے گناہ شہری جو سویلین لوگ ہیں ان کے مرنے سے، ان کے قتل ہونے سے آپ اجتناب کریں. نہیں، اسرائیل کا اسٹریٹجی ہے، ٹیکٹک یہ ہے کہ اگر کسی محلے سے آپ پہ ایک بم برتا ہے تو آپ اس محلے ہی کو تباہ کر دو. تو اس میں 10,000 لوگ مرے تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ اس کے شہر میں ہم جا کے اپنے لوگ آباد کریں گے. ٹھیک ہے نا، وہ یا کم از کم یہ ہے کہ پھر وہ شہر والے کے بھی ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، پھر ان کو سبق ملے گا. تو عرض یہ ہے میرے بھائی، اسرائیل کا جو ابھی جھنڈا اٹھا رہا ہے نا شیعہ مولوی ایران کے کہنے پر، آپ کے پاکستان میں اسٹریٹجی ہے، اسٹریٹجی معاف کیجیے، اسٹریٹجی نہیں، ٹریجڈی ہے جو بہت المناک واقعہ یہ ہے کہ آپ کے علماء سب ایرانی انٹیلیجنس کے مدارس میں پڑھ کے آئے ہیں. آج سے نہیں، یعنی پچھلے 40 سال سے، ان کے 2-3 جنریشنز، بوڑھے اور مولوی بھی وہی ہیں، بوڑھے جوان مولوی یہ سب. دیکھیں اگر ہندوستان اپنے ایودھیا میں یا بمبے میں یا دلی میں مدارس کا ایک سلسلہ کھول دے کہ وہاں راہ ان کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہاں پہ مولویوں کی تربیت کرے اور ان مولویوں کو پاکستان بھیج دے، تو وہ راہ کے مدارس سے جو مولوی آئیں گے وہ کیا آپ کو سکھائیں گے بھائی؟ ٹھیک ہے، پتہ ہے وہ ہندوستانی سیاست کو، بالکل وہ ہندوستانی سیاست کی وہ کریں گے نا، کہ عکاسی کریں گے، ہندوستانی مفادات کو منابر سے پروموٹ کریں گے. تو آپ کے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے بھائی، بلا ہندوستان پاکستان میں آپ کے مولوی برین واشڈ ہیں، ان کے پاس عقل وقل کچھ بھی نہیں ہے. ان کو دیے جاتے ہیں 5 سال 10 سال ادھر پڑھتے ہیں، ان کو ایک چیز خوب سکھا دی، اسلام کا نہیں آتا ان کو. آپ کے مولویوں کو دین کا اتنا نہیں پتا. آپ کو پتہ ہے یہ تقریر وغیرہ کچھ ادھر ادھر سے سیکھ لیتے ہیں، دینی معلومات ان کے پاس بہت کم ہے. وہ مطلب کہ یاد کیا ہوتا ہے جیسا کہ ہاں، وہ سرسری باتیں وہ یاد ہیں تاکہ پھر کوئی ان کو مولوی کہہ دے نا، اگر کچھ بھی نہیں آتا ہو تو پتہ چل جائے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس جو ذہن میں وہ بٹھا دیتے ہیں نا کہ وہ یہی ہے کہ ایران اللہ ہے، خمینی اللہ ہے، خامنئی اللہ ہے، یہ سب بھگوان ہیں تمہارے، ان کے سامنے سجدہ کرو. اور لوگوں کو لے کر، شیعوں کو لے کر زیادہ سے زیادہ ایرانی جھنڈے کے سامنے سجدہ کریں اور ایران کی طرف یہ درود و سلام بھیجیں اور سب وفاداری ایران سے ہو. یہی ان کا ایجنڈا ہے، یہی ان کا کہ پاکستانی شیعوں کو اور پاکستان میں پاکستانی شیعوں کو ایران کے ایک 5واں صوبہ، باہر ملک ایک صوبہ بنا دو. یہی ان کا ایجنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ سوچیں، اگر آپ ایک بیدار قوم ہو، اور بیدار قوم نہیں ہو آپ ایک سوئے ہوئے قوم ہو، ایک غافل قوم ہو، اور یہ آپ کی تباہی کی وجہ ہی یہی ہے. وہ اگر آپ سوچو سمجھو تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، بہت ہی دردناک حقیقت ہے یہ کہ آپ کے مذہب کو ہائی جیک کیا گیا. اتنا پیارا، دنیا کا واحد سچا مذہب شیعہ مذہب ہے. اس مذہب کو کچھ چوروں نے اپنی دنیائی سیاسی مقاصد کے لیے اس کو ہائی جیک کیا ہوا، اس کو یرغمال بنایا ہوا. اور اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ایران پر اور آپ کے علماء پر، آپ کے ایجنٹ علماء پر. وہ خود ایجنٹ ہے جی سر. تو یہ آپ کے ایجنٹ علماء کیونکہ یہ ایجنٹ ہیں، کیونکہ یہ برین واشڈ ہیں، یہ ان کو اتنا عقل نہیں ہے یہ کہہ دیں کہ بھئی اسرائیل یہ جو کر رہا ہے، ایران میں کبھی اس پہ قصور ہے. ایران کیوں؟ اگر اسرائیل کا تم دفاع نہیں کر سکتے تو تم نے پنگا کیوں لیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، اگر تم فلسطین کا دفاع نہیں کر سکتے، اسرائیل کو نہیں روک سکتے، وہ جو مرضی فلسطینیوں کے ساتھ کرے، جو مرضی کرے، تو تم نے پنگا کیوں لیا تھا؟ اسلحہ دے دو، پیسہ دے دو، ملٹری اسکیم بناؤ، تم اسرائیل پہ حملہ کرو، ان کے 1-2 ہزار آدمی مار دو. چلو 1-2 ہزار مار دیا، پھر جب وہ واپس آئے نا، ابھی فلسطین کا اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے، تو تم کہاں ہو ابھی؟ جھوٹ کیا کہہ رہے ہو کہ میں فلسطین کے خلاف ہوں، کہ میں اسرائیل کے خلاف ہوں، میں فلسطین کے حق میں ہوں. جھوٹے آدمی. صرف یہ فلسطین جو ہے نا، فلسطین کا جو مسئلہ المیہ ہے، یہ صرف ایران کے لیے اپنے آپ کو مقبول بنانے کے لیے ایک گیم ہے کہ لوگ اس کو عالم اسلام میں لوگ اس کو لیڈر کے طور حیثیت پہ قبول کریں، لیڈر کی حیثیت سے قبول کریں. اب آپ کے پاکستان میں کوئی الیکشن لڑتا ہے نا، وہ آ کے آپ سے وعدے کرے گا کہ میں بجلی کو میں قیمت نیچے لاؤں گا، گیس کی قیمت کو نیچے لاؤں گا، ہاں، لوڈ شیڈنگ کو ختم کروں گا نا. تو وہ تو وعدے تو دے گا نا کہ میں، تاکہ لوگ اس کو ووٹ دے دیں. یہ اسی کا ایک، ہاں، ایران کے لیے یہی ہے مسئلہ فلسطین، مسئلہ کہ لوگ اس کو لیڈر کے طور پر قبول کریں. یہ اس کا اسٹریٹجی ہے. جی ہاں. اور اس کے لیے اس میں سب سے پہلے قربانی کون ہے؟ خود فلسطین قربانی ہے. سب سے پہلے قربانی کون ہے؟ سب سے پہلے اسی لیے فلسطین کے جو لوگ ایران پہ لعنت بھیج رہے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہم ختم ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں. تم یہ کام کرتے ہو نا، تمہارے کارندے ہوتے ہیں. جب ہمارے پاس اتنا ہم آرام سے رہ رہے تھے بھائی، تمہارے لوگ آئے تھے بھائی، انہوں نے اسرائیل کے خلاف ایک کارروائی کیا، اس کی وجہ سے اب کتنے لوگ مرے ہیں.
50,000 लोग, पता नहीं उसके बाद कितने हजार पिछड़ गए लोग, वो। हाँ, मर गए। जी सर, ठीक है ना भाई।